السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ تفسیر سورۃ توبہ، پارہ نمبر 11، آیت نمبر 94 تا 104، سبق نمبر 8۔ لفظی ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعتذرون، وہ بہانے بنائیں گے، الیکم، تمہارے سامنے، اذا، جب، رجعتم، تم واپس آؤ گے، الیہم، ان کی طرف، قل، کہہ دے، لا تعتذروا، مت بہانے بناؤ، لن نؤمنا، ہم ہرگز یقین نہیں کریں گے، لکم، تمہارا، قد، یقیناً، نبأنا اللہ، بتا چکا ہے ہمیں اللہ، من اخبارکم، تمہاری کچھ خبریں، وسیرا، اور عنقریب دیکھے گا، اللہ، اللہ، عملکم، تمہارا عمل، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی، ثم، پھر، تردون، تم لوٹائے جاؤ گے، الی، طرف، عالم الغیب، جاننے والے غیب، والشہادتی، اور شہادت کے، یعنی غیب اور حاضر کے جاننے والے کی طرف، فَيُنَبِّئُكُمْ، تو وہ تمہیں بتائے گا، بما، جو کچھ، تم تھے، تعملون، کیا کرتے، سَيَحْلِفُونَ، عنقریب وہ قسمیں کھائیں گے، باللہ، اللہ کی، لَكُمْ، تمہارے لیے، اِذَا انقلبتم، جب تم واپس آؤ گے، الیہم، ان کی طرف، لِتُعْرِضُوا، تاکہ تم توجہ ہٹا لو، عنہم، ان سے، یا منہ پھیر لو ان سے، وَأَعْرِضُوا، سو بے توجہی کرو، یا اعراض کرو، یا منہ پھیر لو، عنہم، ان سے، انہم، بے شک وہ، رجسن، گندے لوگ ہیں، یا ناپاک ہیں، وَمَأْوَاهُمْ، اور ان کا ٹھکانہ، جہنم، جہنم ہے، جزاء بما، بدلے اس کے جو، کانو، تھے وہ، یکسبون، کمائی کیا کرتے، یحلفون، وہ قسمیں کھائیں گے، لکم، تمہارے لیے، لتردو، تاکہ تم راضی ہو جاؤ، عنہم، ان سے، فَإِن، تو اگر، تردو، تم راضی ہو جاؤ، عنہم، ان سے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، لا یرضی، نہیں راضی ہوتا، عن القوم الفاسقین، نافرمان لوگوں سے، یا فاسق لوگوں سے، العرب، دیہاتی لوگ، یا بدوی لوگ، اشد، زیادہ سخت ہیں، کفرن، کفر میں، ونفاقن، اور نفاق میں، واجدر، اور زیادہ لائق ہیں، اللہ یعلم، کہ نہ جانے، حدودہ، وہ حدیں، ما، جو، انزل اللہ، اللہ نے نازل کی ہیں، علی رسولہ، اپنے رسول پر، واللہ، اور اللہ، علیم، سب کچھ جاننے والا ہے، حکیم، کمال حکمت والا ہے، ومن الاعراب، اور بدوؤں میں سے بعض، من، وہ ہیں جو، یتخذو، سمجھتے ہیں، ما، اسے جو، ینفقو، خرچ کریں، مغرمن، تاوان یا ٹیکس، وَيَتَرَبَّصُ، اور انتظار کرتے ہیں، بِكُمْ، تم پر، الدَّوَائِرَ، زمانے کی گردش کا، یا زمانے کے چکروں کا، علیہم، انہی پر ہے، دائرۃ السوء، برا چکر یا بری گردش زمانے کی، واللہ، اور اللہ، سمیع، سب کچھ سننے والا، علیم، سب کچھ جاننے والا ہے، وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور بدوؤں میں سے بعض، یا دیہاتیوں میں سے بعض، من، وہ ہیں جو، یؤمنو، ایمان رکھتے ہیں،
बिल्लाही अल्लाह पर, वलियौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर, वयत्तखिजु और बनाते हैं, माँ इसे जो, युनफिकु वो खर्च करें, कुर्बतिन कुर्बतों का जरिया, इंदल्लाही अल्लाह के यहाँ, व सलावातिर रसूल और रसूल की दुआओं का जरिया, अला सुन लो या खबरदार हो जाओ, इन्नहा यकीनन वो, कुर्बतुन कुर्बत का जरिया है, लाहुम उनके लिए, सायुदखिलुहुम अनकरीब उन्हें दाखिल करेगा अल्लाह, फिर रहमतिही अपनी रहमत में, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, गफूरुन बेहद बख्शने वाला, रहीम नहायत रहम वाला है, वस्साबिकूना और सबकत करने वाले, अल अव्वलूना सबसे पहले लोग, मिनल मुहाजिरीना मुहाजिरीन में से, वल अंसारी और इंसार में से, वल्लजीना और वो लोग जिन्होंने, इत्तबाउहुम उनकी पैरवी की, बि इहसानिन नेकी के साथ, रदियल्लाहु अल्लाह राजी हो गया, अनहुम उनसे, वरादू और वो राजी हो गए, अनहु उससे, व अअद्दा और उसने तैयार किए हैं, लहुम उनके लिए, जन्नातिन बागात, ताजरी के बहती हैं, तहतहा उनके नीचे से, अल अनहारू नहरें, खालिदीना हमेशा रहने वाले हैं, फीहा उनमें, आबादा हमेशा रहना, जालिका यही है, अल फौजू कामयाबी, अल अजीम बहुत बड़ी, व मिम्मन और उन लोगों में से जो, हौलकुम तुम्हारे इर्द गिर्द हैं, मिनल आराबी बुद्धुओं में से, मुनाफिकून कुछ मुनाफिक हैं, व मिन अहलिल मदीनती और अहले मदीना में से भी, मारादू वो अड़ गए हैं, अलन निफाक निफाक पर, ला तालमुहुम तू उन्हें नहीं जानता, नाहनु हम, नाअलमुहुम उन्हें जानते हैं, सानुअज़्ज़िबुहुम अनकरीब हम उन्हें अजाब देंगे, मर्रातैनी दो मर्तबा या दोहरा, सुम्मा फिर, युरद्दूना वो लौटाए जाएंगे या फेरे जाएंगे, इला तरफ, आज़ाबिन अजीम बहुत बड़े आजाब की, व अखारूना और कुछ दूसरे हैं, अखारून ताराफू और कुछ दूसरे हैं जिन्होंने एतराफ किया, यानी उन्होंने एतराफ किया, भी ज़नूबिहिम अपने गुनाहों का, खालातू उन्होंने मिलाया, आमलन सालिहन कुछ अमल नेक, व आखरा और कुछ दूसरा, सय्यिअन बुरा, आसल्लाहु करीब है अल्लाह, अन यतूबा के फिर मेहरबान हो जाए, अलैहिम उन पर, इन अल्लाह बेशक अल्लाह, गफूरुन बेहद बख्शने वाला, रहीम नहायत रहम वाला है, खुज ले ले, मिन अमवालिहिम उनके मालों में से, सदाकतन सदका, तो तहिरुहुम तू इन्हें पाक करेगा, वो व तुज़क्कीहिम और इन्हें साफ करेगा, बिहा इसके साथ, वसल्ली और दुआ कर, अलैहिम उनके लिए, इन्ना बेशक, सलातका तेरी दुआ, साकानुन बाइसे सकून है, लाहुम उनके लिए, वल्लाहु और अल्लाह, समीउन सब कुछ सुनने वाला, अलीम सब कुछ जानने वाला है, अलम या अलमू क्या उन्होंने नहीं जाना, अन्नल्लाह कि अल्लाह, हुआ वही, यक़बलु कबूल करता है, अत्तौबता तौबा, अन इबादिही अपने बंदों से, व याखुजु और लेता है, अस्सदाकाती सदाकात, व अन्नल्लाह और ये कि अल्लाह, हुआ वही, अत्तव्वाबु बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला, अर्रहीम नहायत रहम वाला है, वकुली और कह दे, ईमालू अमल करो, फसयरा पस अनकरीब देखेगा, अल्लाहु अल्लाह, आमलकुम तुम्हारा अमल, व रसूलुहु और उसका रसूल, वल मुमिनूना और ईमान वाले, वसातुरद्दूना और अनकरीब तुम लौटाए जाओगे, इला तरफ, आलिमुल गैबी व शहादती पोशीदा और हाजिर बात जानने वाले की तरफ, फयुनब्बिउकुम तो वह तुम्हें बताएगा, बीमा जो कुछ, कुन तुम
تھے تم تعملون کیا کرتے، و آخرون اور کچھ دوسرے، مرجونا جو مؤخر رکھے گئے ہیں، لامر اللہ اللہ کے حکم کے لیے، اما یعذبہم یا تو انہیں عذاب دے گا، و اما یتوبو اور یا پھر مہربان ہو جائے گا، علیہم ان پر، واللہ اور اللہ، علیم سب کچھ جاننے والا، حکیم کمال حکمت والا ہے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیری اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے، جب تم ان کی طرف واپس آؤ گے کہہ دے عذر مت کرو، یعنی بہانے مت بناؤ، ہم ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے، بے شک اللہ ہمیں تمہاری کچھ خبریں بتا چکا ہے، اور عنقریب اللہ تمہارا عمل دیکھے گا اور اس کا رسول بھی، پھر تم ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ یعتذرون الیکم جیسا کہ پہلے گزرا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو آیات ہیں، یہ تبوک سے واپسی پر نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی ان کے جھوٹے بہانوں کی اطلاع دے دی اور ساتھ ہی حکم دیا کہ ان سے کہہ دو کہ بہانے مت تراشو یا بہانے مت بناؤ، ہم کسی بھی صورت میں تمہارا اعتبار نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری خبریں بتا دی ہیں۔ اب دیکھا جائے گا کہ تمہارا آئندہ رویہ کس طرح کا رہتا ہے، آیا تم اپنی موجودہ روش سے باز آتے ہو یا پھر کہ اسی پر جمے رہتے ہو۔ آج کا سبق جنگ تبوک کا تتمہ ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ اب لوگ آپ کے پاس جھوٹے بہانے اور جھوٹے عذر پیش کرنے کے لیے آئیں گے، آپ نے ان کا عذر قبول نہیں کرنا۔ دیکھیے، بعض اوقات جب انسان کسی نیکی کے کام سے پیچھے رہ جاتا ہے اور کوئی عذر یا بہانہ بناتا ہے، اور جب اسے کہا جائے کہ یہ تو جھوٹا بہانہ ہے تو وہ ناراض ہونے لگتا ہے کہ کیا میں جھوٹا ہوں؟ وہ انسان سچا ہوتا ہے لیکن بہانہ جھوٹا ہوتا ہے۔ وہ اسی طرح بعض اوقات انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت بیمار ہوں اور یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن اگر حقیقت میں وہ کوشش کرے تو کام ہو سکتا ہے۔ اس طرح انسان تو سچا ہے لیکن اپنے اوپر بیماری طاری کر لیتا ہے اور بہانہ یا جھوٹا عذر پیش کر دیتا ہے۔ میں نے اکثر نوٹ کیا ایسی باتوں کو۔ آج ہم دیکھیں گے کہ بہانے اور عذر کس قسم کے ہوتے ہیں۔ علم کی کمی انسان کو جاہل بناتی ہے، لیکن دین میں علم کی کمی سے انسان روحانی طور پر جاہل رہتا ہے اور اس سے انسان میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم اگلی آیت پر غور کریں نا، والسابقون الاولون کے بارے میں، ہم 4 طرح کے انسانوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ نیکیوں میں بھاگ بھاگ کر کام کرنے والے اور پیچھے رہنے والے۔ صدقہ پھر کس طرح مال کو پاک کرتا ہے اور انسان کے دل کو بھی کس طرح سے صدقہ پاک کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے درجات بلند کرے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی رحمت، اس کے فضل و کرم کے ساتھ آج ہم نے 11ویں پارے کا آغاز کر لیا ہے۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، یہ عبارت اس طرح سے بھی ہو سکتی تھی کہ وَسَيَرَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَمَلَكُمْ، کہ عنقریب اللہ اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھیں گے، مگر مفعول عَمَلَكُمْ کو رسولہ سے پہلے لانے کا صاف مطلب یہ ہے کہ اصل دیکھنے والا اور نگرانی کرنے والا کون ہے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ۔ اصل دیکھنے والا اور اصل نگرانی کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، کیونکہ وہ ظاہر اور باطن سے واقف ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول بھی تمہارا عمل جو سامنے ہوگا وہ دیکھیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ظاہری عمل سے مطمئن کر بھی لو اور تمہارے دل کی کیفیت ہی درست نہ ہو تو پھر تمہیں غیب اور حاضر کو جاننے والے کے سامنے بھی حاضر ہونا ہے، اور وہ تمہیں تمہاری اصل حقیقت سے آگاہ کرے گا، تمہارے اصل کرتوت تمہارے سامنے لے آئے گا۔ بعض شرک کے بیماروں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات سے واقف ہے اور اس کا رسول بھی، کیونکہ اس آیت کے مطابق وہ دونوں سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ آیت کا مطلب تو میں نے بیان کر دیا ہے، مگر یہ حضرات اسی صورت کی آیت نمبر 105 کا کیا کریں گے کہ جس میں ہے اور کہہ دے تم عمل کرو، پس انقریب اللہ تمہارا عمل دیکھے گا اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی۔ اب اس آیت کے اندر تو ساتھ میں ایمان والے بھی شامل ہو گئے ہیں، تو کیا اللہ کے سوا رسول اور مومنین بھی سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور ہر بات سے واقف ہیں؟ مومن ہونے کا خیال تو ان حضرات کا اپنے بارے میں بھی ہوگا۔ ذرا اپنی حیثیت اور اپنے علم کی رسائی پر غور فرما لیں تو بہت جلد یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ لا تعلمہم نحن نعلمہم، تم نہیں انہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ اس آیت پر بھی غور کریں، یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے، آیت کا نمبر ہے 101۔ ان آیات کے اندر منافقین کو اخلاص کی طرف پلٹنے کی دعوت دی گئی ہے، یعنی خلوص کی طرف لوٹنے کی دعوت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ منافقین کو بھی اسی طرح بار بار بلاتا ہے کہ ہاں عمل کرو، ہم تمہاری نگرانی کر رہے ہیں، اگر پلٹ آؤ گے تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے، تمہاری توبہ قبول کر لیں گے اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اور فی الواقع کئی منافقین اخلاص کی دولت سے سرفراز بھی ہوئے، یعنی بہت سارے منافقین ایسے بھی تھے جنہوں نے اخلاص کو قبول کیا، اخلاص کی دولت کو اپنا لیا۔ اب عربی زبان میں مستقبل کا صیغہ حال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ منافقین اپنے بہانوں کے ساتھ آپ کے پاس آئیں گے۔ اچھے والدین بھی اپنے بچوں کو آنے والے وقت کے لیے پہلے سے تربیت دیتے ہیں، استاد اور دوسرے تربیت دینے والے ادارے اور افراد بھی پہلے سے تیاری کرواتے ہیں تاکہ آنے والے خطرات سے آگاہ کیا جا سکے، انہیں آنے والے خطرات کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کہیں سیلاب وغیرہ آنا ہوتا ہے تو پہلے سے ہی حکومت اعلان کرنا شروع کر دیتی ہے نا کہ فلاں فلاں سائٹ پہ یا فلاں فلاں ندی نالوں کے اندر سیلاب کا خطرہ ہے، تو اپنا اپنا بچاؤ کر لیں۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بہانے کیوں کریں گے؟ شرمساری سے بچنے کے لیے؟ آمنا سامنا تو ہونا ہی تھا، ہوتا ہی رہتا ہے، اس لیے پہلے سے اپنے لیے بہانے بنانا شروع کر دیے کہ کون سا بہانہ بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی مسلمانوں کے سامنے آنا ہے۔ دوسرا پھر یہ بھی کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحم دلی کی وجہ سے ان کو بھی مال غنیمت میں سے حصہ دے دیں۔ تبوک میں کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، ہرقل سامنے ہی نہیں آیا تھا، کافی زیادہ سامان ملا۔ مستقبل میں جب کوئی جنگ ہو اور وہاں سے مال غنیمت زیادہ ملنے کی امید ہو تو پھر منافق ساتھ چلے جائیں اور مالی فائدہ اٹھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ان کے عمل دیکھ کر معاملہ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیرک، دور رس، بہت معاملہ فہم اور بڑے ہی ذہین انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے۔ اب دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے پہلے بہانے بنائے اور پیچھے رہ گئے جنگ سے۔ اجازتیں بھی لی بعض نے کہ ہمیں اجازت دی جائے کسی نہ کسی بہانے سے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اب فتح ہوئی ہے تو کیسے عذر پیش کرنے آگے ہیں۔ اگر ہار جاتے ہیں تو پھر یہی لوگ کہتے دیکھا ہم نے کہا تھا نا کہ ہار جائیں گے، واپس نہیں آئیں گے، دشمن جیت جائے گا۔ دشمن کی جیت پر پریشان نہ ہو، اللہ کی حکمت کو سمجھیں اور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو تو ملتا ہے۔ اصل امتحان کا نتیجہ تو آخرت میں ملے گا، پھر اللہ تمہیں بتائے گا کہ کیا صحیح اور کیا غلط تھا۔ انسان خود کو بہت عقل مند سمجھتا ہے، لیکن قیامت کے دن انسان سیدھی بات کرے گا اس نہایت مہربان اللہ کی طرف سے جو زمین و آسمان کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کا اختیار نہیں، جس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہیں بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور جو ٹھیک بات کہے۔ یہ سورۃ نبا کی آیت نمبر 38 کا ترجمہ ہے۔ جب بھی کبھی بہانے گھڑنے لگیں تو یہ سوچ لیں اللہ کو سب خبر ہے۔ یہاں پر ایک دوسرے کو تو جھوٹے بہانے بنا کر مطمئن کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ دیکھ رہا ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ آج کی بات نہیں ہے، کل روز قیامت اس کا بدلہ ملنے والا ہے جو تم کر رہے ہو۔
پھر انسان اللہ سے ڈرنے لگتا ہے. جب انسان کے اندر یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے نا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر وہ ہمیشہ سچ ہی بولتا ہے. پھر وہ کہتا ہے یہاں ہی مان لوں اور توبہ کر لوں تاکہ میں آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، لوگوں میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں. اگر کسی کی زمین کا جھگڑا ہے اور میں کسی ایک کی باتوں کی وجہ سے اس کا حقدار سمجھ کر زمین کا ٹکڑا دے دوں تو روز قیامت یہ زمین اس کے گلے میں لٹکا دی جائے گی. مطلب یہ کہ اس زمین کا اس کے گلے میں توق پہنا دیا جائے گا. میں تو بری جمع ہو جاؤں گا کیونکہ مجھے غیب کا علم نہیں تھا. ایک انسان نماز کے لیے تیار ہو کر گھر سے نکلا اور راستے میں پھسل گیا. کپڑے گندے ہو گئے، وہ واپس آ گیا. تیار ہوا، دوبارہ گھر سے نکلا، پھر پھسلا، پھر گھر جا کر کپڑے بدل کر واپس آ گیا. تو ایک شخص ٹارچ لے کر کھڑا تھا کہیں اندھیرے میں پھر نہ پھسل جائے. وہ نماز کے لیے مسجد گیا، نماز پڑھی. اب جب بھی وہ رات کو نماز کے لیے نکلتا وہ شخص وہاں کھڑا ہوتا. اس نے اس سے کہا تم بھی مسجد میں آؤ اور نماز پڑھو. جب اس نے اصرار کیا تو وہ بولا میں تو شیطان ہوں. جب تم پہلی دفعہ پھسلے تو میں نے سوچا اب تو یہ گندے کپڑوں سے نماز نہیں پڑھے گا یا پھر دوبارہ مسجد ہی نہیں جائے گا، لیکن تم نے کپڑے بدل لیے اور پھر مسجد کے لیے نکل آئے. اللہ نے تمہارے تمام گناہ بخش دیے. جب تم دوبارہ پھسلے تم نے پھر کپڑے بدل لیے، پھر مسجد کے لیے نکل آئے. اللہ نے تمہارے گھر والوں کے گناہ بخش دیے. اب مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تمام لوگوں کے گناہ نہ بخش دے، اس لیے تمہیں راستہ دکھا دیتا ہوں تاکہ تم پھسل نہ جاؤ. تو جب کبھی آپ سے نیکی کا موقع کھو جائے تو اس سے بہتر نیکی کرنے کی کوشش کریں. اپنے آپ کو سزا دیں، گناہ سے بچیں اور ارادہ کر لیں کہ اب نیکی کرنی ہی کرنی ہے، اب نیکی کر کے ہی رہوں گی انشاءاللہ. اس طرح خود پر جبر کریں کہ میں نے نیکی کرنی ہی کرنی ہے. دل نہ چاہے نماز پڑھنے کو، کہو میں نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے. اگر آپ کا قرآن کی کلاس لینے کو دل نہیں کر رہا، بڑے کام کے بہانے آپ کے سامنے کھڑے ہیں، تو کہو میں نے کلاس لینی ہی لینی ہے، میں نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. عنقریب وہ تمہارے لیے اللہ کی قسم کھائیں گے جب تم ان کی طرف واپس آؤ گے تاکہ تم ان سے توجہ ہٹا لو، سو ان سے بے توجہی کرو. بے شک وہ گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے بدلے جو وہ کماتے رہے ہیں. یعنی اب آپ کے سامنے قسمیں کھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو برا بھلا نہ کہیں، صرف ان سے آراز کریں. پہلے وہ جھوٹے بہانے کرتے ہیں، پھر دوسرے درجے پر بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں. جس طرح کہ ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا بھی تھا کہ منافق دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیویوں سے ناراض ہوتے تھے تو خاموش ہو جاتے تھے. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھانے سے ان کا مقصد یہ ہے کہ تم ان سے اعراض کرو، سو واقعی تم ان سے اعراض کرو. پہلے تو اعراض کا مطلب ہے کہ تم ان سے درگزر اور چشم پوشی کرو، اور دوسرے اعراض کا مطلب یہ ہے کہ تم ان سے درگزر اور چشم پوشی کے ساتھ ساتھ قطع تعلق بھی کرو. پھر ان سے قطع تعلق کا سبب بیان فرمایا کہ یہ رجس ہیں، ناپاک اور گندے ہیں. جس کا معنی ہوتا ہے رجس، اس کا معنی ہے گندگی، یعنی عقائد اور اعمال کے لحاظ سے وہ اتنے گندے ہیں کہ سمجھو کہ یہ نری گندگی ہے، یعنی سراسر گندگی ہے، گندگی کی پوٹ ہے. گندگی سے تعلق کا نتیجہ آلودگی ہے، اس لیے ان سے بچ جاؤ تاکہ کہیں ان سے آلودہ ہو کر آپ بھی متاثر نہ ہو جاؤ. پھر ان کا انجام کیا ہوا یہ بھی بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چشم پوشی اور درگزر ہی سے کام لیا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ان 3 مخلص مسلمانوں میں سے ایک جو بلا عذر پیچھے رہ گئے تھے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے تو مسجد سے ابتدا کرتے،
चनाचे आप लोगों के लिए बैठ गए तो पीछे रह जाने वाले आए और उज़र पेश करने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कस्में खाने लगे। ये 80 से कुछ ज्यादा लोग थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ज़ाहिर को कबूल फरमाया, उनसे बैत ली, उनके लिए इस्तगफार किया और उनके पोशीदा मामलात अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिए। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, किताबुल मगाजी। रावी हैं इसके काब बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु। हदीस का नंबर है 4418। यहलिफूना लकुम लितरदऊ अनहुम फ़इन तरदऊ अनहुम फ़इन्नल्लाह ला यरदा अनिल कौमिल फासिकीन। तुम्हारे लिए कसम खाएंगे ताकि तुम उनसे राजी हो जाओ, बस अगर तुम उनसे राजी हो जाओ तो बेशक अल्लाह नाफरमान लोगों से राजी नहीं होता। यहलिफूना लकुम लितरदऊ अनहुम यानी उनकी कस्में खाने और हीले बहाने करने का एक मकसद तो ये है कि तुम उनसे दरगुजर करो और चश्मपोशी से काम लो, और फिर ये चाहते हैं कि उनसे राजी भी हो जाओ। अगर तुम उनकी बातों से मुतासर होकर राजी हो भी जाओ तो अल्लाह ताला उनके फिसक की वजह से, उनकी नाफरमानी की वजह से कभी भी उनसे राजी नहीं होगा। फ़इन्नल्लाह ला यरदा अनहुम, इसकी बजाय ला यरदा अनिल कौमिल फासिकीन कहने में अल्लाह ताला की नाराजगी का सबब बयान हुआ है कि किस वजह से अल्लाह ताला उनसे नाराज हैं। अनिल कौमिल फासिकीन उनके फिसक की वजह से। इसमें इशारा है कि मुसलमानों के लिए भी उनके फिसक की वजह से किसी सूरत उनसे राजी होना जायज नहीं। जिस शख्स के हालात से मालूम होता हो कि वो मुनाफिक है, उसकी तरफ से तगाफुल तो जायज है, मगर उससे दोस्ती और मोहब्बत रवा नहीं। जो मुनाफिक होता है ना, वो दुनियादार होता है, वो लोगों को भी खुश करना चाहता है और अल्लाह को भी। वो मुसलमानों से भी बनाकर रखना चाहते हैं, इसलिए मुसलमानों को राजी करने के लिए कस्में खा रहे हैं, लेकिन अल्लाह उनसे राजी नहीं होगा। आप इस आयत को अपने ऊपर लेकर देखें तो अल्लाह हरगिज ऐसे फासिक लोगों से राजी ना होगा। क्या हम दूसरों को खुश करना चाहते हैं? अल्लाह हमें खुशियां अता करता है, अल्लाह अच्छी चीजों से खुश होता है। आला तरीन और पुरखुलूस अमल अल्लाह कबूल करता है। लोगों की खुशी सानवी हैसियत रखती है। मुनाफिक जो होते हैं वो लोगों की परवाह करते हैं, अल्लाह की खुशी की परवाह नहीं करते, अल्लाह की रजा की परवाह नहीं करते, लोगों की खुशी की परवाह करते हैं। तो हमने क्या करना है? हमारे लिए इसमें अमल का नुक्ता क्या है? हमने अल्लाह को खुश करना है, हमने अल्लाह को राजी करना है। अल्लाह लोगों के दिलों में हमारे लिए मोहब्बत डाल देता है। मुनाफिकत की गंदगी दीन के इल्म से धुलती है। मुनाफिक का दिल दीन की महफिल में नहीं लगता। लोग झूठे उज़र करते हैं, झूठे बहाने बनाते हैं, और झूठे बहाने करें तो उन लोगों के साथ बहस मत करें। जब एक जाहिल इंसान बहस करे तो वो झूठे बहाने भी करता है। अगली आयत के अंदर आराबियों के बारे में, मक्का में मुशरिकीन थे ना, मदीना में मुस्लिम, यहूद और मुनाफिक थे। मदीना के आसपास बस्तियों और गांव के लोग थे। अब उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अब आराबियों की पहली किस्म कौन सी है? अल आराबु अशद्दु कुफ्रम व निफाकम व अजदारू अल्ला यअलमू हुदूद मा अंज़लल्लाहु अला रसूलिही वल्लाहु अलीमुन हकीम। बदवी लोग कुफर और नफाक में ज्यादा सख्त हैं और ज्यादा लायक हैं कि वो हदें ना जाने जो अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजल की हैं, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला, कमाल हिकमत वाला है। अल आराबू अशद्दु कुफ्रम व निफाका। अल आराबू अरब के सहरा और बादिया में रहने वालों के लिए इस जिन्स है। वाहिद के लिए आराबी और मुअन्नस के लिए आराबिया। जमा आरिबू। अल आराबू इस नस्ल के लिए इसम जिन्स है जो अरबी ज़बान बोलती है, खा वो शहरी हो या देहाती। उसका वाहिद आराबीयुन आता है। यहाँ इराब से मराद उनकी जिन्स के बाज अफराद हैं, हर शख्स नहीं है, क्योंकि उनमें से बाज तो बहुत मुखलिस और अहले ईमान हैं, जिनका जिक्र आइंदा आयात में इंशाल्लाह आने वाला है। अल आराबू इससे मराद वो लोग हैं जो मदीना मुनव्वरा से दूर देहाती और सहराई इलाकों में रहते थे। उनमें से अक्सर इस्लाम की दावत को समझकर सच्चे दिल से मुसलमान नहीं हुए थे, बल्कि महज इस्लाम की बढ़ती हुई ताकत से मरऊब होकर मुसलमान हुए थे। उन्हें शहर मदीना मुनव्वरा में आने, मुसलमानों से मेलजोल रखने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से फैज़याब होने का बहुत कम मौका मिला था।
اس لیے ان میں جو منافق تھے ان کا نفاق بھی اہل مدینہ کے نفاق سے سخت تھا۔ دیہاتی جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ زیادہ سخت ہوتے ہیں کسی بھی معاملے میں، چاہے نفاق ہو، چاہے کوئی خلوص ہو، کوئی سا بھی معاملہ ہو۔ اگر کم پڑھے لکھے یا دین کا علم کم رکھنے والے ہیں تو یوں سمجھنے کہ پھر وہ اپنے جوہل میں بھی بہت سخت ہیں، یعنی ان کا نفاق جو ہے دوسرے لوگوں سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ تو بعض اہل علم نے تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ بدوی اور شہری لوگوں کی طبیعتوں میں وہی فرق پایا جاتا ہے جو ایک باغ کے میوے اور پہاڑی درخت کے میوے میں محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بستیوں سے مابعوث فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، سورۃ یوسف آیت نمبر 109۔ اور ہم نے تجھ سے پہلے نہیں بھیجے مگر کچھ مرد جن کی طرف ہم ان بستیوں والوں میں سے وحی کیا کرتے تھے، اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام بستیوں کی ماں ام القری یعنی مکہ میں پیدا فرمایا تاکہ وہ شہری معاشرے کی شائستگی اور نرم دلی کے یعنی یہ جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں نا یہ اجڑ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات اتنے جاہل لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں شریعت کا کچھ بھی علم نہیں ہوتا، ان کو حدود اور قیود کا علم نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں دنیا میں بے حیائی فیشن اور مذہب کے نام پر پھیلتی ہے، اور دوسری بڑی وجہ جاہلیت بھی ہے۔ بہت ساری گھروں میں کام کرنے والی ماسیاں یا عام عورتیں جنہیں اپنے دوپٹوں کا ہوش ہی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اسی طرح کے دیہاتی یا عرابی لوگ علم سے دور جانوروں میں رہ کر جانوروں جیسے ہی ہو جاتے ہیں۔ اونچی اونچی آواز میں بولنا، چیخنا چلانا، بلا وجہ بولتے رہنا اور وقت ضائع کرنا، ان کا اخلاق اور کردار مختلف ہوتا ہے۔ وہ باپ دادا کی پیروی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اکھڑ مزاج ہوتے ہیں، ان کو اللہ کی بات سمجھ نہیں آتی، یہ دین کے موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اسلام کا رعب ان پر طاری ہو گیا تھا، وہ جس کا پلہ بھاری دیکھتے ہیں اسی کی طرف جھک جاتے ہیں، یعنی ان متذبذب ہیں، کبھی ان کی طرف کبھی ان کی طرف، جس طرف دیکھا پلڑا بھاری ہے اسی طرف کو جھک گئے۔ ان کو علم یا دین اور سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا، یہ صرف مرعوب ہو کر ساتھ چل پڑتے، لیکن دل میں نفاق تھا۔ مسلمان ہوئے تو زکوٰۃ یا صدقہ نہیں دیتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں تھے کرتے، اور کرنے پر خوش بھی نہیں تھے ہوتے۔ اگر ان سے لیا جاتا زکوٰۃ وغیرہ تو کہتے یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو تاوان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں یعنی شہر میں پیدا کیا تاکہ ان کے اندر شائستگی پیدا ہو جائے، نرم دلی پیدا ہو جائے۔ تو یہ جو بدھو لوگ تھے ان کی تو سرشت میں تھا ہی بے حکمی، مفاد پرستی، جہالت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال حکمت سے نہ ان پر زیادہ ذمہ داری ڈالی اور نہ ان کو درجات کی بلندی عطا کی۔ لوگوں کے ساتھ میل جول کی کمی کی وجہ سے ان کے اندر طبیعت میں سختی کا پیدا ہو جانا فطری سی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بادیہ میں سکونت رکھے وہ سخت دل ہو جاتا ہے، جو شکار کے پیچھے ہی لگ جائے وہ غافل ہو جاتا ہے، اور جو سلطان کے پاس آئے وہ آزمائش میں ڈال دیا جاتا ہے۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 3361۔ یہی حدیث ترمذی شریف میں بھی ہے، ترمذی میں اس کا نمبر ہے 2256، اور نسائی میں اس حدیث کا نمبر 4314 ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ عرب کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے آپ کو حسن یا حسین رضی اللہ عنہما کو چومتے دیکھا تو کہنے لگے کہ کیا تم لوگ اپنے بچوں کو چومتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ تو وہ کہنے لگے لیکن اللہ کی قسم ہم تو نہیں چومتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کیا میں اختیار رکھتا ہوں اگر اللہ نے تم سے رحم کرنا نکال لیا ہے؟ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، کتاب الفضائل، حدیث کا نمبر ہے 2317۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، اور بخاری شریف میں اس حدیث کا نمبر ہے 5998۔ مفسرین نے اس مقام پر دیہاتیوں کی سخت دلی کے کئی واقعات لکھے ہیں۔
وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور بدعوؤں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں اور تم پر زمانے کے چکروں کا یا زمانے کی گردش کا انتظار کرتے ہیں۔ برا چکر انہی پر ہے اور اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ، یعنی یہ مغرمن سے مراد ہے تاوان، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں چٹی اور جرمانہ۔ قرض کو بھی مغرمن کہہ لیتے ہیں۔ قرض خواہ کو غریم کہتے ہیں کیونکہ غرام کا معنی لازم ہونا یعنی چمٹنا ہے۔ تاوان بھی لازم ہو جاتا ہے اور قرض خواہ بھی جان نہیں چھوڑتا۔ سورۃ فرقان میں ہے اِنَّا عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، بے شک اس کا عذاب ہمیشہ چمٹ جانے والا ہے۔ یعنی جو بعض عرابی ایسے ہیں کہ زکوٰۃ ہو یا جہاد، اس کے لیے جب بھی چندہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر نہیں دیتے، نہ ہی دل میں محبت کے ساتھ، نہ خلوص کے ساتھ، بلکہ وہ محض جرمانہ، چٹی، تاوان یا ٹیکس سمجھ کر مجبوراً دیتے ہیں کہ اگر ادا نہ کریں گے تو مسلمان انہیں شک کی نگاہوں سے دیکھیں گے اور ان کے درمیان زندگی بسر کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمْ دَوَائِرَ، یہ دَوَائِرَ دائرۃن کی جمع ہے، جو دارا یا دورو دورن گھومنا سے اسم فاعل ہے، چکر گھومنے والا، یعنی وہ انتظار کر رہے ہیں کہ تم پر کب کوئی اچانک مصیبت اترتی ہے، تم کب زمانے کے کسی چکر کے گھیرے میں آ کر زوال کا شکار ہوتے ہو، یا یہ کہ کب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوتے ہیں اور مشرکین کو تم پر غلبہ ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بد زبانی، بدگوئی اور بدخواہی کو ہی نہیں بلکہ ہر بات کو سننے والا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں مسلمانوں پر بری گردش کے انتظار میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بری گردش کے انتظار میں ہیں، علیہم دائرۃ السوء، بری گردش تو خود انہی پر ہے، سوئی ساءہ یسوءہ سوءن، سین کی فتح کے ساتھ یہ مصدر ہے۔ جب کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے جو اسے برا لگے، اور سین کے دمہ کے ساتھ اسم مصدر ہے، یعنی یہ برا چکر انہی پر آنے والا ہے، یہ بد دعا ہے کہ برا چکر انہی پر آئے۔ مگر اللہ تعالیٰ کو بد دعا کی کیا ضرورت ہے؟ اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی اس بدخواہی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بد دعا کی جائے کہ جو برے چکر ہیں وہ انہی پر آئیں، جو برے چکر ہیں انہی پر چلیں، یہ لوگ خود ہی ان برے چکروں کی لپیٹ میں آئیں۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم ہوا کہ جب تک علم نہیں آتا انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتا ہے۔ دنیا دار پڑھا لکھا انسان سمجھتا ہے کہ کچھ مفت نہیں ملتا، کچھ دیں گے تو پھر ہی کچھ ملے گا، جبکہ دیہاتی لوگ ادھر ادھر سے کچھ اٹھا لینے کو بھی جائز سمجھتے ہیں۔ ایک پڑھا لکھا سوچ سمجھ رکھنے والا اور دنیا پر بھی خرچ کرتا ہے تو دین پر بھی خرچ کرتا ہے۔ دوسرا شخص وہ جب ایک دوسرے سے کچھ ویسے ہی لے لیتے ہیں، غربت بھی ہوتی ہے تو اس کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ بہت مشکل ہوتا ہے، اور پھر کئی تو واپس بھی نہیں کرتے، لیتے بھی اس نیت سے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، سب ایسے نہیں ہوتے، یہ صرف ایک مثال ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی عرابی نے تحفہ دیا، اور جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین تحفہ اسے واپس نہیں دیا، اس نے پیچھا نہ چھوڑا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتیوں سے تحفے لینے چھوڑ دیے۔ آپ لوگوں نے کبھی غور کیے؟ ہمارے ہاں شادیوں میں بھی اکثر لین دین پر جھگڑے ہوتے ہیں کہ میں نے تو تمہاری شادی پہ اتنا دیا تھا، تم میری پہ اتنا دے رہے ہو، میں نے فلاں چیز بھی دی تھی، میں نے فلاں بھی دی تھی، میں نے اتنے چاول بھی دیے تھے، میں نے اتنی چینی بھی دی تھی، میں نے اتنا گھی بھی دیا تھا، میں نے فلاں کو سوٹ بھی دیا تھا۔ ہوتا ہے نا ایسے لین دین کے جھگڑے ہوتے ہیں۔ دراصل بات یہ ہوتی ہے کہ دل چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو قبیلہ خوارزن والے بھی دیہاتی تھے نا، انہوں نے بھی منافقت کی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کئی قسم کے لوگ اللہ نے ہمارے لیے بہترین مثالیں بنا بنا کر پیش کی ہیں۔ اب اگلی آیت کے اندر دوسرے قسم کے دیہاتیوں کا تذکرہ آ گیا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ
قربتن عنداللہ وصلوات الرسول الا انہا قربت لہم سیدخلہم اللہ فی رحمتہ ان اللہ غفور رحیم۔ اور بدوؤں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں قربتوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سن لو، بے شک وہ ان کے لیے قرب کا ذریعہ ہے، ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب پہلے جو بیان ہوئی ہے پہلی آیت کے اندر، ان دیہاتیوں کی قسم تھی جو اجڑ، جاہل، گنوار اور دین کے علم سے دور تھے۔ اب یہاں پر ان دیہاتیوں کی مثالیں پیش کی گئی ہیں جو کہ علم والے تھے، اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے، زکوٰۃ دینے والے تھے، یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کی راہ میں مال خرچ کرنے والے تھے۔ قرباتن، یہ قرباتن کی جمع ہے، وہ عمل جسے انسان اپنے خالق کے قریب ہونے کا ذریعہ بنائے، یعنی جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، جس کو انسان اس لیے خرچ کرے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے۔ صلواتی، یہ صلاتن کی جمع ہے جس کا معنی ہے نماز اور دعا، یعنی نماز کے علاوہ صلات کا معنی دعا بھی آتا ہے۔ یعنی سب عرابی جو تھے نا، سارے دیہاتی ایک جیسے نہیں تھے، ان میں کئی مخلص مسلمان بھی تھے جو خوش دلی سے صدقہ کرتے ہیں اور اسے اللہ کے ہاں نزدیکیوں، قربتوں اور محبتوں کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں شہادت دی کہ ان کے یہ اعمال یقیناً ان کے لیے قرب کا ذریعہ ثابت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں ضرور اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ لے کر آتا تو آپ اس کے لیے دعا کرتے ہوئے کہتے، اللہم صلی علی فلان، اے اللہ فلاں پر رحم فرما۔ عبداللہ بن اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد زکوٰۃ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دیتے ہوئے فرمایا، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ ابی اوفا کی آل پر رحم فرما۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، کتاب الزکوٰۃ، حدیث کا نمبر ہے 1497۔ اس میں ہمارے لیے عمل کا نقطہ کیا ہے؟ نیکی کا وہ کام جو قربت الہی کا ذریعہ بنے وہ ضرور کریں، ہاں ضرور کرنا چاہیے۔ یہاں پر خاص طور پر صدقہ، زکوٰۃ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات ہوتی ہے، اس لیے اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بتا کر ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی بھی بات کر دی ہے۔ صلواتو، یعنی اس کے معنی نماز کے علاوہ دعا کے بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے مالوں میں سے صدقہ لیں تاکہ ان کو سکون ملے۔ تو یہاں سے 2-3 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کا حکم سن کر خوش ہوتے ہیں کہ عمل کا موقع ملا، شکر ہے، بنا کچھ مال خرچ کیے ہی ہمیں ثواب ملے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا قرب ملے گا۔ ہمیشہ نیکی کرنا آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر پیسوں والی نیکی کرنا تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ جب بھی دل میں ایسا خیال آئے تو اس وقت سوچیں، یہ پیسہ دے کر اللہ کا قرب مل گیا تو کیا برا ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ کے 2 فائدے ہیں۔ صدقہ دینے سے ایک تو اللہ کا قرب ملتا ہے اور دوسرا انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاندان کے کچھ لوگ صدقہ لے کر آئے، آپ نے صدقہ قبول فرمایا اور دعا دی۔ اس کی ایک مثال تو میں نے ابھی آپ کو ابھی اوفا والی روایت بھی بیان کی ہے نا۔ اب دیکھیں، صدقہ صرف وہی نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ مال خرچ کرنا ہے، بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنا ہے۔ صدقات، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنا بھی صدقہ ہی ہوتا ہے۔ کسی کو مسکرا کر دیکھ لینا بھی صدقہ ہوتا ہے، کسی کو پانی پلا دیں یہ بھی صدقہ ہوتا ہے، اپنی پاکٹ منی سے کسی کو کچھ خرید کر دے دیں، کسی غریب کی مدد کر دیں۔ مطلب یہ صدقات جو ہیں کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے، ہر چیز ہوتی ہے، لیکن ہم اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اسے اچھے وقت کے انتظار میں رکھ دیتے ہیں۔ اور وقت کس نے دیکھا ہے، کیسا آنا ہے، آنا بھی ہے کہ نہیں آنا۔ مختلف قسم کے لوگ ہیں، یہاں ہمیں ایمان کے مختلف درجے بھی ملیں گے۔ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔
جیسے کہتے ہیں کہ اللہ نے پانچوں انگلیاں برابر نہیں بنائی، کوئی بڑی ہے کوئی چھوٹی ہے، ہر عورت عورت ہے، ہر مرد مرد ہے، مگر درجوں کے لحاظ سے سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ وہ جگہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، وہاں کے سب لوگ بھی ایک درجے کے نہیں تھے، ان کے ایمان میں بھی فرق تھا، ان کے ایمان بھی ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ سچے مومنوں کے بھی درجے تھے، منافقوں کو تو الگ کر دیجئے، سارے منافق ایک جیسے نہیں تھے، سارے مومن بھی ایک جیسے نہیں۔ انسانی فطرت کبھی بھی چینج نہیں ہوتی، کسی بھی سوسائٹی میں چلے جائیں، جب دین کا کام شروع ہوگا تو یہ سارے گروہ وجود میں آ جاتے ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اور مہاجرین اور انصار میں سبقت کرنے والے سب سے پہلے لوگ اور وہ لوگ جو نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور اس نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ رہنا یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ والسابقون الاولون، اب مدینہ کے اندر رہنے والے منافقین کے ذکر کے بعد اس کے ارد گرد رہنے والے بعض اعراب جو کہ منافقین تھے ان کا ذکر فرمایا، پھر بعض اعراب مومنوں کے اخلاص کا ذکر فرمایا اور انہیں اپنی رحمت کی خوشخبری سنائی۔ اب ان سے اعلیٰ مراتب والے خوش نصیبوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے 3 گروہوں کی تعریف کی گئی ہے۔ پہلا گروہ ہے مہاجرین میں سے سبقت کرنے والے، یعنی پہلے لوگ۔ ان کے بارے میں مفسرین نے مختلف قسم کے اقوال جو ہے نا وہ بیان کیے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے مکہ میں اپنی جائیدادیں، گھر بار اور کاروبار چھوڑ کر ہجرت کی، بعض نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھنے والے، بعض نے بدری صحابی، بعض نے بیت رضوان والے اور بعض نے فتح مکہ تک والے صحابہ مراد لیے ہیں۔ بہرحال ان سب کو دوسروں پر یقیناً ایک قسم کی سبقت حاصل ہے۔ اور دوسرا گروہ ہے انصار میں سے سابقون، یعنی انصار میں سابقون وہ ہیں جنہوں نے مدینہ سے آ کر 11 نبوی میں مکہ میں حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر پہلی بیعت، یعنی جس کو بولتے ہیں نا بیعت عقبہ کی 7 افراد تھے۔ دوسری بیعت عقبہ جو 12 نبوی میں ہوئی اس میں 70 آدمی اور 2 خواتین شامل تھیں۔ پھر وہ جو ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ سے ہجرت سے پہلے یعنی حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، پھر وہ سب اہل مدینہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد کے بعد مسلمان ہوئے، ان سب کو درجہ بدرجہ سبقت حاصل ہے۔ اور تیسرا گروہ ہے وہ لوگ جنہوں نے سابقین مہاجرین اور انصار کے بعد ایمان لا کر ہجرت کا شرف حاصل کیا، جیسا کہ سورۃ انفال میں مہاجرین و انصار کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم، اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا۔ گویا صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایمان لانے والے، اس پر استقامت اختیار کرنے والے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس تیسرے گروہ میں شامل ہیں۔ سب سے خوبصورت بات کہ ہر دور میں مشکل حالات میں اسلام کے لیے نکلنے والے لوگ جیسے یہ دنیا میں بھاگ بھاگ کر نیکیاں کرتے تھے تو ویسے یہ جنت میں بھی بھاگ کر آگے پہنچ جائیں گے، کوئی ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ذہنی اور جسمانی طور پر پہلے سے تیار ہوتے ہیں کہ نیکیوں کا ٹینڈر کھلنے والا ہے اور ہم نے اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ یہ نیکی کے موقع سن کر سوچنے نہیں لگ جاتے کہ ہمیں اس میں کیا کرنا پڑے گا، اچھا سوچتے ہیں کہ کیا دے سکتے ہیں، اچھا کچھ اندازہ لگاتے ہیں کہ کیا کریں، یعنی سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو سوچتے نہیں تھے، اچھا ٹھیک ہے، اچھا کچھ کرتے ہیں، کچھ کرنا پڑے گا، سوچتے ہیں، آخری دن پر کام نہیں تھے کرتے، یہ پہلے دن پر کام کرتے ہیں، یہ کام کر کے اس کو
ضائع نہیں کرنے دیتے، مٹی نہیں ڈال دیتے اس پر کہ بعد میں اس کے تذکرے کر کے افسوس کر کے اس کو ضائع نہیں کرتے، بلکہ جو نیکی کرتے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، جو بھی نیکی کرتے، اس پر بڑی خوشی کا اظہار کرتے۔ تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو وقت سے پہلے کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، یعنی جنہیں کہا جاتا ہے کہ انہیں انتظار رہتا ہے کہ ہمیں کوئی نیکی کا موقع ملے تو ہم نیکیاں کریں یا ہم ان میں سبقت لے جائیں۔ اسے کہتے ہیں، ایسے خوش قسمت لوگوں کہتے ہیں وہ پہلے السابقون الاولون۔ ایسے لوگ ہمیشہ السابقون الاولون بننے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو پریکٹیکل کردار ہیں جو آپ کو دیکھنے میں ملیں گے۔ پہلے کردار حضرت ابوبکر صدیق۔ سب کو ہجرت کرنے کی اجازت مل چکی تھی اور تقریباً مکہ مسلمانوں سے خالی ہو رہا تھا۔ چپکے لوگ ہجرت کر کے جا رہے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ابھی حکم کے منتظر تھے۔ ان کو امید تھی کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کا موقع ملے گا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، کیونکہ سفر بہت مشکل تھا اور لمبا بھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جب یہ واقعات پڑھتی ہوں یا میں جب یہ واقعات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو میرے جسم کے اس طرح رونگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مجھ پر کپ کپی سی طاری ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کیسی محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اللہ کے نبی کے ساتھ۔ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ بالکل نامناسب وقت تھا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی اجازت مل گئی ہے؟ جی ابو بکر، مل گئی ہے۔ تو اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے تو پہلے ہی 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھی، روز ان کو ببول کا چارہ کھلاتا تھا، بالکل تیار ہیں، اور عامر بن فہیرہ کو تیار کر رکھا ہوا ہے۔ جس راستے سے ہم نے گزرنا ہے وہاں اپنی بکریوں کا ریوڑ تیار رکھنا۔ اپنے بیٹے عبد الرحمن یا عبداللہ کو تیار کیا ہوا تھا کہ جو ہی ہمارے جانے کا وقت ہوگا تم نے ہمارا ساتھ دینا ہے۔ اور بیٹی اسما کھانا پکا کے وہ اپنے پٹکے میں باندھ کر لے جانے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہوتے ہیں السابقون الاولون۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنی محبت اسی طرح ڈال دے کہ ہم اس کے معاملات یعنی اللہ تعالی کے معاملات کے لیے السابقون الاولون بننے کے لیے تیار رہیں۔ یاد رکھیں، صحابہ کرام السابقون الاولون بننے کے لیے نیکیوں میں دوڑ لگایا کرتے تھے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کیا کرتے تھے، یعنی یہ ہوتے ہیں سابقون الاولون۔ وقت پڑے اور کام کر لینا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ جیسے لوگ بھی یہ خبریں سن کر مکہ سے نکل آئے اور لوگوں کو امید تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئیں گے۔ حالات کے پیش نظر ان لوگوں کو پورا یقین تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلیں گے تو مدینہ جائیں گے۔ وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جدہ کا راستہ اختیار کیا، پھر گھوم کر گئے تھے۔ اس وقت مکہ کو دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، مکہ میں کبھی یہاں سے نہ نکلتا اگر مجھے نکالا نہ گیا ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ خبریں پھیل گئی ہیں، آپ کہیں جائیں گے تو دوسری طرف دیکھیے السابقون الاولون، انصاری ابو ایوب رضی اللہ عنہ غریب مسکین اپنی بیوی سے چپ کے کہتے ہیں، میرا دل کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میرے مہمان بنیں گے۔ بیوی حقیقت پسند تھی، کہنے لگی یہ کیسے ہوگا، اللہ کے نبی اس شہر میں سردار بن کر آ رہے ہیں، وہ حاکم ہوں گے تو ہمارے ہاں کیسے آئیں گے؟ وہ تو کسی حاکم مدینہ یا دوسرے سرداروں کے گھر جائیں گے، ہمارے ہاں بھلا وہ کیوں آئیں گے؟ لیکن کیونکہ ان کو سابقون الاولون بننا تھا تو چپ کے تیاری کرنے لگے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گزر رہی تھی تو سب کے سب کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر گھر والے کی خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر ٹھہریں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں کہا، لیکن اللہ سے دعائیں کر رہے تھے اور دل میں نیت کی تھی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اونٹنی تو اللہ کی طرف سے مامور ہے، جہاں اللہ اسے بٹھائے گا یہ وہیں پر رکے گی۔ ایک جگہ اونٹنی بیٹھ گئی، خالی جگہ تھی۔ آپ نے فرمایا یہاں ہم مسجد بنائیں گے، پتہ کرو یہ کس کی جگہ ہے۔ تو سہیل اور سہل نام کے دو یتیم بھائیوں کی جگہ تھی۔ جب ان کو پتہ چلا کہ اس جگہ مسجد بنے گی، پہلی مسجد تھی قباء کے بعد، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، السابقون الاولون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، پھر میں یہ نہیں لوں گا، جو بھی قیمت تھی وہ دے کر اللہ کا گھر بنے گا۔ اس کے بعد اونٹنی وہاں سے اٹھتی ہے اور چل پڑتی ہے، اللہ کے حکم سے مامور تھی نا، اللہ کے حکم سے پھر چل پڑتی ہے اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے آگے جا کر رک جاتی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اونٹنی پہلے تھوڑا آگے چلی جاتی ہے، لیکن تھوڑا آگے جا کر پھر واپس پلٹ آتی ہے اور آ کر حضرت ابو ایوب کے گھر رک جاتی ہے، یعنی ان کے دروازے کے سامنے۔ السابقون الاولون کون ہوتے ہیں؟ پوائنٹ بی نوٹڈ، جو نیکی کے لیے راستے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پہلے سے تیاری کر کے رکھتے ہیں کہ کب ہمیں نیکی کے لیے بلایا جائے، کب ہمیں نیکی کا موقع ملے، کب نیکی کا ٹینڈر کھلے، ہم اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ They are looking forward for the good deeds۔ انصار سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، کیونکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے شرف کی بنا پر بعد والے تمام لوگوں پر سبقت حاصل ہے، جو پھر کسی کو نصیب نہ ہو سکی۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ تھے نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے۔ قیامت تک آنے والے وہ تمام مسلمان مراد ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صرف قرآن اور سنت رسول پر اخلاص کے ساتھ عمل کرتے رہے، کیونکہ دوسرے کسی بھی فرقے کے لوگ اپنے امام کی تقلید کا دعویٰ تو کر سکتے ہیں، مگر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اچھے طریقے اور نیکی سے پیروی کا دعویٰ نہیں کر سکتے، کیونکہ صحابہ کا عمل صرف قرآن و سنت پر تھا۔ اس وقت نہ فرقے تھے، نہ وہ لوگ جن کے نام پر فرقے بنے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تفسیر بھی بالکل درست ہے، البتہ اس آیت سے صرف اصطلاحی تابعین مراد لینا کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان کی حالت میں صحابہ کرام کی زیارت کی ہو، ہرگز درست نہیں، کیونکہ احسان کے ساتھ مہاجرین اور انصار کے پیچھے چلنے والے صرف وہی نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے سبھی مسلمان ہیں۔ آپ، میں، ہم سب جو بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے یعنی قرآن و سنت کے طریقے پر چلے گا، وہ سب اس میں شامل ہیں، یعنی وہ مسلمان جن کی اخلاص قول اور عمل میں احسان پایا جاتا ہے۔ ہاں، ہم یوں اصطلاحی تابعین بدرجہ اولا ان میں شامل ہیں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سب سے افضل حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں، جو اسلام میں بھی اول ہیں اور ہجرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ پھر اس کے بعد بالترتیب دوسرے خلفائے راشدین، ان کے درجات، ان کے بعد باقی عشرہ مبشرہ جن میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضوان اللہ علیہم اجمعین شامل ہیں۔ پھر بدری اور عقبہ والے صحابہ کا درجہ ہے، اور ان کے بعد جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے، پھر جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور ہجرت اور نصرت کی۔ صحابہ کرام کی فضیلت کی اس ترتیب پر اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ متفق ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، چونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول اور جنت میں داخلے کی خوشخبری کی جو وجہ بیان ہوئی ہے، یعنی ہجرت اور نصرت، وہ دائمی ہے، کوئی شخص ان سے یہ اعزاز نہیں چھین سکتا، اس لیے اس پر ملنے والی بشارت بھی دائمی اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ ان صحابہ میں سے العیاذ باللہ کسی کے مرتد ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنی رضا اور جنت کی خوشخبری دے ہی نہیں سکتا جس کے متعلق اسے علم ہو کہ اس نے مرتد ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جس طرح گزشتہ اور موجودہ حالات کا مکمل علم ہے، آئندہ ہونے والی ہر بات کا علم ہے، وہ کفر پر مرنے والوں کو جنت اور رضا کی بشارت کیسے دے سکتا ہے؟ پھر کتنے بدبخت اور لعنتی ہیں وہ لوگ جو ان عظیم ہستیوں کے بارے میں فضولیات اور فضول باتیں کرتے ہیں۔
ان میں سے افضل ترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین ہستیوں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن جو ہجرت اور نصرت کا شرف بھی رکھتی ہیں، ان کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، سب و شتم، تہمت تراشی، تبرہ بازی اور پتہ نہیں کیا کیا فضولیات ان کے خلاف بکتے ہیں اور ان کو برے القاب سے یاد کرتے ہیں، انہیں اپنے عمل سے باز آ جانا چاہیے، ورنہ یہ بدبختی اور لعنت ان پر ہمیشہ کے لیے ثابت ہو جائے گی اور روز قیامت بھی جہنم میں جائیں گے اگر وہ اپنے اس عمل سے توبہ نہیں کرتے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ، اور ان لوگوں میں سے جو تمہارے ارد گرد بدوؤں میں سے ہیں یا دیہاتیوں میں سے ہیں یا عرابیوں میں سے ہیں، کچھ منافق ہیں اور کچھ اہل مدینہ میں سے بھی جو نفاق پر اڑ گئے ہیں، تو انہیں نہیں جانتا، ہم ہی انہیں جانتے ہیں، عنقریب ہم انہیں دوبارہ عذاب دیں گے، پھر وہ بہت بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، پہلے اعراب یعنی بدوی منافقین کا ذکر فرمایا، پھر اعراب میں سے مخلص لوگوں کا تذکرہ کیا، ان کے بعد سابقین مہاجرین و انصار اور ان کے پیچھے آنے والے صاحب احسان لوگوں کو خوشخبری دی اور ان کے بلند مرتبوں کا بیان فرمایا، جن کا تذکرہ ہم سورۃ جمعہ کی ابتدائی آیات میں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن جب وہاں پر پہنچیں گے تب اللہ کے فضل سے۔ اب ان کی ضمنی مباحث کے بعد پھر منافقین کے ایک گروہ کا ذکر فرمایا جو مدینہ اور اس کے ماحول میں رہتے ہوئے اپنے نفاق میں مردو اڑے ہوئے تھے، یعنی اتنے مشتاق، اتنے ماہر ہو گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تیز ترین فہم و فراست اور قوی ترین اندازے کے باوجود ان سب کو حتمی طور پر پہچان نہیں تھے سکے، گو بعض کو ان کے لہجے اور دوسری علامات سے یا اللہ تعالیٰ کی نشاندہی سے پہچانتے ہوں۔ جن روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض منافقین کے نام بھی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتا دیے تھے، وہ اس آیات کے منافی نہیں، کیونکہ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان تمام کو نہیں جانتے، گویا آپ بعض منافقین کو جانتے تھے اور بعض کو نہیں جانتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے کے غلط دعوے کی حقیقت بھی واضح طور پر کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ ہاں اگر کوئی نہ ماننا چاہے تو وہ الگ بات ہے۔ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ، ایک تو دنیا میں غم و اندیشہ یعنی فکر مندیوں کا عذاب جس میں منافق جو ہے وہ ہمیشہ ہی مبتلا رہتا ہے، اور دوسرا پھر آخرت کا یحسبون کل صیحۃ علیہم، سورۃ منافقون کی آیت نمبر 4، یعنی وہ ہر لمحہ اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتے ہیں، ہر بلند آواز کو اپنے خلاف گمان کرتے ہیں، اور پھر یہ رسوائی بھی کہ کفار اور مسلمانوں میں سے انہیں اپنا سمجھنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں تھا۔ کتنی بڑی بے عزتی کی بات تھی اور ذلت کی بات ہے، رسوائی کی بات ہے۔ اور مرنے کے بعد قبر کے عذاب کو دوسرا عذاب فرمایا، یا پھر مرتين سے مراد موت کے وقت فرشتوں کی مار بھی ہے، جیسا کہ فرمایا یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوں گے۔ پھر قبر کا عذاب، اس کے بعد عذاب عظیم، اس سے مراد آخرت کا یعنی جہنم کا عذاب ہے۔ مرتين کا معنی بار بار بھی آتا ہے، جیسا کہ فرمایا ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، سورۃ ملک کی آیت نمبر 4۔ پھر بار بار نگاہ لوٹا، نظر ناکام ہو کر تیری طرف پلٹ آئے گی اور وہ تھکی ہوئی ہوگی، یعنی دنیا میں مال، اولاد، پریشانیوں، ذلتوں کے ذریعے سے، پھر موت کے وقت، پھر قبر کے اندر بار بار عذاب دے کر آخر کار کہاں پہنچا دیے جائیں گے؟ عذاب عظیم یعنی جہنم میں، جہنم کے عذاب میں پہنچا دیے جائیں گے۔ یہ معنی جو ہے نا یہ بہت ہی بہترین اور جامع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ظاہر پر قیاس کر لیتے تھے، تو دیکھیے جس طرح ایمان کے درجے ہیں اسی طرح نفاق کے بھی درجے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک بیماری میں پہلے مرحلے پر ہی علاج ہو جاتا ہے،
दूसरे दर्जे पर बीमारी का पता चले तो इलाज तो होता है लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है। और फिर होता है तीसरा दर्जा। तीसरे दर्जे में बड़ी तकलीफ सहनी पड़ती है, इलाज नहीं हो सकता, जान देनी पड़ती है। मतलब आखिरी दर्जा जो होता है वो जानलेवा होता है। जब बीमारी आखिरी दर्जे में पहुंच जाती है तो कहते हैं कि जानलेवा हो गई है, अब ला इलाज है। तो इसी तरह नफाक को भी 3 दर्जों में तकसीम कर दिया गया। इंसान बहाने बनाता है, उज़र पेश करता है। इंसान सच्चा होता है लेकिन बहाना झूठा होता है। वो चाहे तो उज़र दूर कर सकता है। और फिर दूसरी किस्म है कसमें खाना, यानी कसम खाकर अपनी गवाही देना। फिर वो कहता है हाँ मैं ऐसा ही हूँ, वो दीन से जिद लगा लेता है। मरीज को खुद अपनी बीमारी का पता नहीं चलता, लेकिन अगर वो चाहे तो इस मरहले पर भी अपना इलाज कर सकता है। हर दौर के मुनाफिक को अल्लाह ताला खुद ही सजा देते हैं। जिसके दिल में नफाक है वो नमाज की अजान को भी पसंद नहीं करते, वो अजान को भी बोझ समझते हैं और नमाज को भी। मक्का वालों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाल दिया था, लेकिन मदीना के मुनाफिकीन रोज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख देख कर जलते कुड़ते रहते। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को हर किस्म के निफाक से पाक कर दे। व आखरून तारफू बिज़ुनूबिहिम खालतू अमलन सालिहन व आखरा सय्यिआ असल्लाहु अन यतूबा अलैहिम इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। और कुछ दूसरे हैं जिन्होंने अपने गुनाहों का इकरार किया, उन्होंने कुछ अमल नेक और कुछ दूसरे यानी बुरे मिला दिए। करीब है कि अल्लाह उन पर फिर मेहरबान हो जाए। यकीनन अल्लाह बेहद बख्शने वाला, नहायत रहम करने वाला है। खाला तो खलत मलत हो गया, मिल गया, यानी कुछ अच्छा काम और कुछ बुरा काम, लेकिन वो शर्मिंदा हैं, तौबा करते हैं, अच्छे काम भी करते हैं लेकिन बुराई नहीं छोड़ते। इस आयत में उम्मते मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें, तौबा करते रहें। अगर कोई गलती हो जाए या गुनाह सरजद हो जाए तो अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखते हुए तौबा करें, अल्लाह ताला माफ कर देंगे। एक शख्स से किसी ने कहा कुरान में सबका जिक्र है, उसने कहा अच्छा मेरा भी जिक्र है। फिर वो कुरान पढ़ने लगा। पहले नेक लोगों का तज़किरा हुआ तो कहने लगा ये तो मैं नहीं, फिर गुनाहगारों का तज़किरा हुआ तो बोला ये भी मैं नहीं। जब इस आयत पर आया तो बोल उठा ये मैं हूँ, मैं अल्लाह से रहमत की उम्मीद रखता हूँ, उम्मीद है कि बख्श दिया जाऊंगा, उम्मीद है कि मेरी बख्शिश हो जाएगी। हजरत अबू लबाबा रजी अल्लाह अन्हु के बारे में नाजिल हुई ये वाली जो आयत है, जब उन्होंने बनी कुरैज़ा से कहा था कि ये ज़बा की जगह है और हाथ से अपने हलक की तरफ इशारा किया था। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा का कौल है कि आखरून से मुराद अबू लबाबा और उनके असहाब की जमात है जो ग़ज़वा तबूक में शिरकत जहाज से पहलू तही किए हुए थे। बाज़ ने कहा है कि अबू लबाबा के साथ 5 आदमी और थे, या 7 थे या 9 थे। बड़ा खूबसूरत किस्सा है इनका भी। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक से वापस हुए तो इन लोगों ने अपने आप को मस्जिद के सतूनों से बांध दिया और कसम खा ली थी कि जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हमको नहीं खोलेंगे हम नहीं खोले जाएंगे। और जब ये आयत उतरी आखरून तरफ बिजुनूबिहिम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खोल दिया और जंग से पीछे रह जाने की जो उनकी कोताही थी वो भी माफ फरमा दी और उन लोगों का सदका भी कबूल कर लिया। पहले उनका सदका भी कबूल नहीं किया था। फिर इसी तरह अगली आयत आ रही है ना, खुज़ मिन अमवालिहिम सदाक़तन, उस वक़्त ये आयत उतरी तो उनका सदका भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा लिया। इस मफ़हूम की अक्सर रवायात जो हैं वो मुरसल हैं या फिर कमजोर हैं। अलबत्ता अल इस्तिआब फी बयानिल असबाब, इसमें हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु की एक रवायत को हसन करार दिया गया है जिसमें अबू लबाबा रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों के पीछे रह जाने पर अपने आप को मस्जिद के सतूनों से बांधने और आखिरकार अल्लाह के हुक्म से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन्हें अपने हाथ से खोलने का, और व आखरून तरफ़ु बिज़ुनूबिहिम से इन्ना सलावातका साकनुन लहुम, यहाँ तक आयत उतरने का जिक्र है। वल्लाहु आलम। अलबत्ता इस बात में तो कोई शुबा ही नहीं कि जिस तरह वस्साबिकूनल अव्वलून वाली आयत में जिक्र किए गए अफराद हैं वल्लज़ीना तबअहum बिइहसानिन, कि इसमें क़यामत तक सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के तमाम मोहसन तमाम पैरोकार शामिल हैं। इसी तरह ये आयत क़यामत तक आने वाले तमाम गुनाहगार और मुखलिस लोगों के लिए है कि अगर उनसे बुरे अमाल सरजद हो जाते हैं तो उसके बाद अगर वो नेक अमल करते हैं तो अल्लाह ताला माफ करने वाला है।
चंद के लिहाज से इसकी सही तफसीर वो है जो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस आयत की तफसीर में अपनी सही में दर्ज फरमाई है कि हजरत सामुरा बिन जुंदुब रजी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज रात दो आने वाले मेरे पास आए, उन्होंने मुझे उठाया, फिर वो मुझे एक ऐसे शहर में ले गए जो सोने और चांदी की ईंटों से बनाया गया था। वहां मैंने कुछ लोगों को देखा जिनका निसफ बदन सबसे ज्यादा खूबसूरत शख्स की तरह था जो तुम देखने वाले हो, और निसफ उस बदतरीन शख्स की तरह था जो तुम देखने वाले हो। यानी दोनों फरिश्तों ने उन लोगों से कहा, इस नहर के अंदर दाखिल हो जाओ। वो उसमें दाखिल हो गए, फिर हमारी तरफ वापस आए तो उनसे वो बदसूरती जा चुकी थी और वो बेहतरीन सूरत में बदल चुके थे। दोनों फरिश्तों ने मुझसे कहा, ये जन्नते अदन है और वो तुम्हारा घर है। दोनों ने कहा कि वो लोग जिनका निसफ हिस्सा खूबसूरत और निसफ बदसूरत था, फ़इन्नहुम खलातू अमलन सालिहम व आखरा सय्यअन तजावज़ अल्लाहु अन्हुम। इस आयत पे गौर कीजिए, इसको अपने पल्ले से बांध लीजिए, बड़ी रूंगड़े खड़े कर देने वाली है। अब देखें कौन लोग हैं वो जिनका आधा जिस्म बदसूरत और आधा जिस्म खूबसूरत था, जो अपने दीन में मतलब जो अपनी नेकियों में मिलावट करते हैं, नेक अमल भी करते हैं, गुनाह भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रिश्वत भी लिए जाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा भी मानते हैं, उनके साथ मोहब्बत भी करते हैं और सुन्नत रसूल का कत्लेआम करते हैं, यानी दाढ़ियों को भी मंडवाई चलते हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने नेक अमल किए और उसके साथ बुरे अमल भी मिला दिए, तो अल्लाह ताला ने उनसे दरगुजर फरमा दिया। बुखारी शरीफ की यह हदीस है, हदीस का नंबर है 4674। खुज़ मिन अमवालिहिम सदाक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा वसल्ली अलैहिम इन्ना सलावातका सकनुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। उनके मालों में से सदका ले, उसके साथ तू उन्हें पाक करेगा और इन्हें साफ करेगा, और उनके लिए दुआ कर, बेशक तेरी दुआ उनके लिए बाइसे सुकून है, और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। खुज़ मिन अमवालिहिम सदाका, हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रवायत, जो पिछली आयत की तफसीर में अभी मैंने आपको सुनाई भी है कि जब उन लोगों की तौबा कबूल होगी तो ये अपने अमवाल लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए कि हमारा सदका कबूल फरमाइए और हमारे लिए इस्तगफार कीजिए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका लेने से इनकार कर दिया कि मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं दिया। उस वक्त अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, खुज़ मिन अमवालिहिम सदाक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम, कि इनसे इनके माल ले लो, इनके मालों का ये जो सदका है इसको कबूल कर लो, इसके जरिए से तुम इन्हें पाक करोगे। इस हुक्म में इन अतराफे गुनाह करने वालों का सदका कबूल करने के साथ साथ तमाम मुसलमानों से भी सदका वसूल करने का हुक्म है, क्योंकि ज़कात जो है वो इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक रुकन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदम मौजूदगी में उनके नायब को सदका अदा करना होगा। बाज लोगों ने इस आयत से ये भी इस्तदलाल किया है कि ज़कात वसूल करने का हक सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था, आपके बाद किसी को ये हक नहीं। चनाचे आपकी वफात के बाद बाज लोगों ने हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु को ज़कात देने से इनकार कर दिया, मगर हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु और तमाम सहाबा ने उनकी तावील को रद्द किया और उनसे उस वक्त तक जंग की जब तक कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा को ज़कात अदा नहीं की। इस मौका पर हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु ने अपना वो मशहूर कौल इरशाद फरमाया था कि अल्लाह की कसम, अगर ये लोग मुझसे एक आनाक यानी बकरी की पठूरी, और एक रवायत में है कि एक अकाल, एक रस्सी या एक साल की ज़कात या एक तस्मा ये भी रोकेंगे जो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदा किया करते थे, तो मैं हर सूरत उनके साथ ना देने की वजह से उनसे जंग करूंगा। तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, इससे ज़कात और सदकात की फजीलत जाहिर हो रही है। इसके जरिए से इंसान के माल को और उसकी नीयत और उसके अमल को तहारत और पकीज़गी मिलती है और दोनों में अजाफा होता है, बढ़ोतरी होती है, क्योंकि ज़का यज़कू जिससे तुज़क्कीहिम मुश्तक है, यानी पाक होने और बढ़ने दोनों मायनों में आता है। वैसे भी सदका को सदका कहने की एक वजह यह भी है कि ये ईमान का दावा करने वाले के सदक़ को यानी उसकी सच्चाई को जाहिर करता है। वसल्ली अलैहिम इन्ना सलावतका सकनुल लहुम, सलातुन का मायने नमाज, रहमत और दुआ।
یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقہ پیش کرنے والوں کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کا حکم دیا کہ اس سے ان کے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کوئی صدقہ، فرض، زکوٰۃ یا کوئی نفل لے کر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرماتے، جیسے کہ پچھلی آیات میں اس کا ذکر بھی گزر چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو اوفا رضی اللہ عنہ کے زکوٰۃ لانے پر اسے دعا دی تھی، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، یہ کہہ کر ان کے ساتھ ان کے پورے اہل خانہ کو بھی دعا میں شامل فرما لیا۔ اور واللہ سمیع العلیم، یعنی اللہ تعالیٰ جو وہ کہہ رہے ہیں یا جو ان کے دلوں میں ہے سب سے واقف ہے، کیونکہ وہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی۔ وہ صرف وہی نہیں سنتا جو ہم کہتے ہیں، وہ بھی سنتا ہے جو ہمارے دلوں میں ہے، جو ہمارے ذہنوں میں پروان چڑھتا ہے، جو ہمارے ذہنوں کے اندر، دلوں کے اندر خیالات کی شکل میں امڑتا ہے۔ وہ صرف وہی نہیں جانتا جو صرف ہم اسے محفل میں دکھاتے ہیں، بلکہ وہ بھی جانتا ہے جو تم اپنے بند کمروں اور تاریک راتوں کے اندر کرتے ہو، جو تم محفل میں نہیں دکھاتے، جو تم نے اپنے موبائلوں کے اندر پاس ورڈ لگائے ہوئے ہوتے ہیں، سیکیورٹی کوڈ لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ آپ نے محفل میں کیا دیکھا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جب تم اپنے کمروں کی لائٹ آف کر کے اپنے خفیہ پاس ورڈ کو اوپن کرتے ہو، اس وقت تم اپنی خلوتوں میں کیا کرتے ہو، اس وقت تم رات کی تاریکیوں میں کیا کرتے ہو، یہ سب بھی اس کو پتا ہے۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ وہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے، وہ سننے والا بھی ہے، خوب سننے والا ہے اور وہ خوب جاننے والا ہے، یعنی کمال سننے والا اور کمال ہی وہ جاننے والا ہے کہ ان کہی باتیں بھی سنتا ہے اور ان دیکھی چیزوں کو بھی دیکھتا ہے، یعنی وہ بھی دیکھتا ہے جو ہم نہیں دکھاتے، یا وہ بھی دیکھتا ہے جو ہمارے علم میں نہیں ہوتا، جسے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا بیکٹیریا لا لیں، جرمز جس کو بولتے ہیں، وہ ہم اگر دیکھنا چاہیں تو ہم مائکروسکوپ کے بنا ان کو دیکھ نہیں سکتے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مائکروسکوپ سے بھی نظر نہیں آتے، جس طرح کہ یہ آج کل کرونا نے ڈالا ہوا ہے، رولا ڈالا ہوا ہے نا، ساری امت مسلمہ کو بھی اس نے پریشانی اور تفکر میں ڈالا ہوا ہے، اور پوری کائنات کے اندر میرے خیال میں بہت سارے کنٹریز ایسے ہیں، بلکہ میں تو یہی کہہ دیتی ہوں کہ پوری دنیا کے لوگوں کو جس نے فتنے اور مشکل میں ڈالا ہوا ہے، آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، ہمیں نظر ہی نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اللہ دیکھتا بھی ہے اس کو، کیونکہ وہ اللہ کا ایک چھوٹا سا لشکر ہے جس کو اس نے ہم پر مسلط کیا تاکہ ہم راہ راست پر آ جائیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کو تاریک رات میں درختوں سے گرنے والے پتوں کا بھی علم ہوتا ہے، صحراؤں کے اندر ریت کا ایک ذرہ جب حرکت کرتا ہے نا، وہ بھی اللہ کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہو سکتا۔ اور ہم دیکھیں کہ ہمارے ساتھ والے کمرے میں ہمارے گھر والے کیا باتیں کر رہے ہیں ہمارے علم میں نہیں ہوتا، لیکن اللہ کو پتا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمیع ہے، سمیع علیم ہے، خوب سننے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کیا انہوں نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقے لیتا ہے، اور یہ کہ بے شک اللہ ہی ہے جو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، اس آیت میں گناہگاروں کو توبہ اور صدقے پر ابھارا گیا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ کرنا شروع کر دیا کرو، استغفار کیا کرو، نیکیاں کیا کرو، اگر کوئی برا کام ہو جائے تو نیکی کرو، کیونکہ نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی توبہ کرے اور پھر عمل صالحہ کرے، یعنی نیک عمل کرے، تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، بھلا اس کے کرم کی کوئی حد ہے؟ پھر وہ صدقہ قبول ہی نہیں کرتا بلکہ اسے بڑھاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ قبول کرتا ہے اور اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے، پھر اسے تمہارے ایک کے لیے پالتا بڑھاتا ہے، جس طرح تمہارا کوئی شخص اپنی گھوڑی کے پچھیرے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ ایک لقمہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، پھر اس کی تصدیق میں
زیر تفسیر آیت اور یہ آیت پڑھی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، کتاب الصلاۃ، حدیث کا نمبر ہے 662۔ اس کا اصل جو ہے نا وہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے۔ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور کہہ دے تم عمل کرو، پس انقریب اللہ تمہارا عمل دیکھے گا اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی، اور انقریب تم ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں سمیع اور علیم کا تذکرہ ہوا۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی مزید دو صفات کا تذکرہ، غیب اور شہادت، یعنی ظاہر اور پشیدہ کو جاننے والا۔ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، یعنی اب اگر قصور ہو گیا تو آئندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء کے دور میں جو جہاد ہونے والے ہیں ان میں خوب کام۔ اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی گزشتہ، موجودہ اور آئندہ کے تمام حالوں سے پوری طرح باخبر ہے، مگر تم عمل کرو، تمہارے عمل کو وجود میں آتا ہوا اللہ تعالیٰ بھی دیکھ لے گا، اس کا رسول بھی، اور ان کے سامنے کے مومن اور بعد میں آنے والے خلفاء اور اہل ایمان بھی۔ کیوں؟ کیونکہ آدمی اچھا یا برا جو بھی کام کرتا ہے اس کی اسی طرح شہرت پھیل جاتی ہے، خصوصاً مومن اسے بے خبر نہیں رہتے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، کتاب الجنائز، حدیث کا نمبر ہے 1934 اور 1935۔ تم زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کے گزرنے پر لوگوں کی اچھی تعریف اور دوسرے کے گزرنے پر لوگوں کی اس کی بری تعریف کرنے پر ارشاد فرمائے، اور پہلے کے لیے جنت کی بشارت دی اور دوسرے کے لیے آگ کی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے المؤمنون شہداء اللہ فی الارض، مومن زمین میں اللہ کے گواہ ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الجنائز، حدیث کا نمبر ہے 1367۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، یعنی اگر بالفرض لوگوں کو تمہاری حقیقت کی خبر نہ ہو سکی تو بالآخر ان قریب تمہیں عالم الغیب و شہادت کے پاس جانا ہے، وہاں کچھ مخفی نہیں رہ سکے گا۔ اس کی تفسیر میں تو وہی چیزیں آ جاتی ہیں جو میں نے پیچھے آپ لوگوں کو ابھی بتائی بھی ہیں، سمیع العلیم، تو اسی طرح جاننے والا غیب اور ظاہر کا، کہ وہ صرف ہماری ظاہر کردہ چیزوں سے واقفیت نہیں رکھتا بلکہ ہماری پوشیدہ چیزوں کے بارے میں بھی جانتا ہے۔ وہ صرف وہی نہیں کہتا جو الفاظ ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، بلکہ وہ ہمارے دلوں کے پوشیدہ راز بھی جانتا ہے۔ جو کچھ ہم اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں وہ سب جانتا ہے۔ اللہ کا ہم پر ہم سے زیادہ اختیار ہے۔ ہمارا خود پر تو ایک سانس کا بھی اختیار نہیں ہے، لیکن اللہ کا ہم پر سارا اختیار ہے، ہم سے زیادہ، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہم کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے، کون سا کام ہم کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، کون سا ہم کام کر سکیں گے اور کون سا کام ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ علام الغیوب، کیونکہ وہ غیب کا جاننے والا ہے اور پھر ظاہر کا بھی۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور کچھ دوسرے ہیں جو اللہ کے حکم کے لیے مؤخر رکھے گئے ہیں، یا تو وہ انہیں عذاب دے اور یا پھر ان پر مہربان ہو جائے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ وَآخَرُونَ مَرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ، یعنی جو لوگ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے اور مدینہ سے نہیں نکلے، وہ تین طرح کے تھے، ایک منافقین، دوسرے ابو لبابہ اور ان کے ساتھی، تیسرے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور ان کے دو ساتھی مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی جھوٹا عذر بنا کر پیش نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ جلدی قبول نہیں تھی فرمائی، بلکہ ان کے معاملے کو مؤخر کر دیا تھا۔ کبھی موقع ملا تو ضرور سناؤں گی، آج کی تفسیر بہت لمبی ہو جائے گی، بہت ہی خوبصورت واقعہ ان کا بھی۔ جس طرح حضرت لبابہ اور اس کے ساتھیوں نے خود کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا تھا،
اسی طرح یہ جو تیسرا گروہ ہے نا، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی مرارہ بن ربیعہ اور حلال بن امیہ رضی اللہ عنہم، ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا، مقاطع کیا گیا تھا ان کا۔ بڑی دیر بعد ان کی توبہ قبول ہوئی تھی، رو رو کر ان لوگوں کا برا حال ہو گیا تھا۔ وآخرون مرجون لامر اللہ، یعنی جن کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے مؤخر رکھا تھا، یہی لوگ تھے جن کی توبہ کا ذکر اگلی آیات کے اندر انشاءاللہ آنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج کا سبق تو کمپلیٹ ہو گیا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے سبق کو لے کر کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ